الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. شبابي وطلابي وأساتذة هذه المدرسة الغراء المبجلين، أولا أحييكم تحية الإسلام عملا بما جاء في كلام الله المجيد: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابي وأبنائي، ستفهمون إن شاء الله المواد العلمية والتوجيهات الدراسية التي ستكون لكم نبراسا ومصباحا لكم في المستقبل بإذن الله العلي القدير المنان. إنني قبل أن أبدأ كلمتي قد أثرت إليكم أسئلة، وهذه الأسئلة الثلاث ستدور حولها كلماتي. السؤال الأول، پہلا سوال پڑھیے بورڈ پہ. پہلا سوال: لماذا نتعلم اللغة العربية وآدابها؟ هل هناك أحد ينقل هذا السؤال العربي إلى لغة أردية مفهومة؟ هل هناك أحد ينقل هذه الكلمة العربية الجميلة إلى لغة أردية مفهومة؟ نعم، من منكم؟ کون ہے؟ ہم عربی زبان اس کے آداب سیکھتے ہیں. ہاں، عربی زبان اور اس کے آداب یعنی لٹریچر، عربی ادب. لماذا؟ کیوں سیکھیں؟ لماذا نتعلم اللغة العربية وآدابها؟ ہم کیوں سیکھیں عربی؟ نحن نعيش في بلد يبعد أميالا عن مهد العروبة والعربية. ہم تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو عرب سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. یہاں کی زبان عربی نہیں ہے. ایسے میں ہم اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ کیوں صرف کریں عربی زبان کے لیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. کیوں مدرسے والے، کیوں آپ کے فاضل اساتذہ، امت کا سرمایہ اور ہم جیسے لوگوں کو بلا کر یا آئے ہوئے ہیں تو گزارش کر کے کیوں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں؟ کیوں ہم عربی زبان سیکھیں؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے؟ نمبر 1، قرآن کریم عربی زبان میں ہے. نمبر 2، حدیث شریف بھی عربی زبان میں ہے. نمبر 3، پوری اسلامی تاریخ، اسلامک ورثہ، فقہ، اس کے علاوہ علوم، اصول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن، یہ سب کہاں پہ ہے؟ عربی میں ہے اور عربی سرمایہ میں ہے. اور چونکہ ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، اس سرمایہ سے وابستگی کے بغیر، واقفیت کے بغیر، اس کے اندرون سے ہیرے جواہرات، اللآلی الثمینہ، اس کے بغیر ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس لیے ہم عربی زبان سیکھتے ہیں. چنانچہ مدارس چاہے درس نظامی والے ہوں یا ندوۃ العلماء کے ہوں یا اور بھی جتنے بھی ٹیچنگ میتھڈ ہیں، وہاں عربی زبان سکھانے پر زور دیا جاتا ہے. تو عربی زبان ہم اس لیے سیکھتے ہیں، ایک تو مقصد یہ ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ سے قرآن شریف سے معانی اخذ کر سکیں، احکام سمجھ سکیں اور پھر دنیا تک اس کا پیغام بھی پہنچا سکیں. اس لیے ہم سیکھتے ہیں. دوسری ایک بات اور بھی ہے، وہ کیا؟ ہم عربی زبان اس لیے بھی سیکھتے ہیں کہ دنیا کے جب مختلف ممالک کے علماء، اسکالرز، مشاہیر، قلمکار، بولنے والے، سمجھنے والے، تھنکرز، سوشل ایکٹیوسٹ جب جمع ہوتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر، تو عموماً ان کے درمیان جو رابطے کی زبان ہوتی ہے وہ عربی ہوتی ہے. جب کبھی ہندوستان میں ایسا مجمع لگے گا کہ اس میں عرب بھی آئیں گے، ترکی بھی آئیں گے، کردی بھی آئیں گے اور یورپ کے مفتی اور اساتذہ اور اسکالرس آئیں گے اور ہندوستان کے
دارالعلوم ندوۃ العلماء دیوبند، مظاہر، اشاعۃ العلوم عکل کوہ، اس کے علاوہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے جو اساتذہ اور طلبہ جمع ہوں گے تو وہاں رابطے کی کون سی زبان ہوگی؟ ما ہی اللغہ التی تکون رابطۃ، کون سی زبان ہوگی؟ عربی زبان ہوگی. ہی اللغۃ المفضلۃ تکون ہنالک، وہاں پر یہی وہ زبان ہوگی جس کو ترجیح حاصل ہوگی. تو اس وقت بھی ہمیں عربی زبان کی ضرورت ہوگی. معانی میں غواصی کے لیے اتنی عربی چاہیے کہ ہم مفرد الفاظ حل کر سکیں، اتنی عربی چاہیے کہ اس کے ٹرمز کو، اصطلاحات کو سمجھ سکیں، اتنی عربی چاہیے کہ ہم ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی طرف دماغ میں منتقل ہو سکیں. باقی تشریح تو ہمیں اردو میں کرنی ہے، لہٰذا نطق کی ضرورت وہاں پہ نہیں ہے. سمجھانی ہے جو بات ہمیں وہ تو طلبہ کو اردو میں سمجھانی ہے، وہاں پر ہمیں ضرورت بولنے اور لکھنے کی نہیں پڑ رہی ہے. لیکن جیسے ہی ہم رابطے کی دنیا میں آتے ہیں اور یہ رابطہ علمی بنیادوں پر اور دینی اور ایمانی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، جس میں علم مین اور بنیاد بن جائے، تو پھر وہاں یہی زبان کیا ہوتی ہے؟ رابطے کی زبان بنتی ہے. جب ہم مصر گئے، جب ہم ترکی گئے، جب ہم سعودی عرب گئے، وہاں کی دانشگاہوں میں ہمیں مخاطب ہونا پڑا، تو اس وقت بھی ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت کی چیز بنی، وہ کیا بنی؟ عربی زبان بنی. اور عربی زبان کی وہ قابلیت سب سے بڑی طاقت بنی جسے ہم بولنا کہتے ہیں، جسے ہم لکھنا کہتے ہیں. آج ہم اس پر فوکس کریں گے کہ عربی زبان کیف نتعلم اللغۃ العربیۃ وآدابها. پہلے سوال کا جواب تو آپ نے لے لیا. دو وجہ ہیں ایسی جس کی وجہ سے ہم کو عربی زبان اس طرح سیکھنی چاہیے کہ ہمارا قلم بھی چلے اور ہماری زبان بھی چلے. ینطلق قلمنا ولساننا معا، کہ ینطلق، تاکہ چلنے لگے، قلمنا، ہمارے قلم، ولساننا، اور زبان بھی، معا، ایک ساتھ چلنے لگے. جب ہمیں لکھنے کی ضرورت ہو تو ہم قلم رواں کر دیں، اور جب ہمیں بولنے کی ضرورت ہو تو ہماری زبان رواں ہو جائے، اور وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ شخص عربی ہے کہ عجمی. یہ مقام لوگوں نے پیدا کیا ہے، پہلے بھی اور آج بھی. تو درس نظامی یا پھر اور دیگر اداروں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ سمجھ تو لیتے ہیں طلبہ، اردو میں ترجمہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر بطور اسکالر، بطور باحث اس کو رابطے کی زبان کی حیثیت سے اختیار کرنا چاہیں تو وہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہاں قلم ساکت ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کیف نتعلم اللغۃ العربیۃ وآدابها نطقا وحوارا وکتابتا. نطقا، بولنے لگیں، وحوارا، بات چیت کرنے لگیں، وکتابتا، اور لکھنے بھی لگیں. یہ بہت ہی اہم سوال رہ جاتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ عشاء کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو طالب علموں کی جوڑی بنی ہوئی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زبان چلنے لگے عربی کے ساتھ. یقیناً درجوں میں بھی انشاء کے گھنٹے میں، قصص النبیین کے گھنٹے میں، القراءۃ الراشدہ یا واضحہ کے گھنٹے میں، منصورات کے پیریڈ میں، ان گھنٹوں میں بھی مجھے یقین ہے کہ آپ کی زبان عربی کے ساتھ چلنے لگتی ہوگی، اور قلم بھی ایکسرسائز اور تمرینات حل کرنے میں آپ رواں کرنے لگتے ہوں گے. کیف نتعلم اللغۃ العربیۃ وآدابها. دیکھیے زبان دنیا میں کوئی سی بھی ہو، وہ سننے سے آتی ہے، وہ بولنے سے آتی ہے، اور لکھنا تو لکھنے سے آتا ہے، اور سوچنا سمجھنا تو سوچنے سمجھنے اور دماغ سوزی کرنے سے اور عرق ریزی کرنے سے آتا ہے. جب دماغ چلتا ہے، اس میں تھکتا ہے اور پھر پسینے بھی بہنے لگتے ہیں، تو پھر سوچنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے. کوئی جادو کی چھڑی ایسی نہیں ہے کہ مسعود عالم میں لہرا دیں یا پھر آپ کے استاذ آ کے گھنٹے میں لہرا دیں اور پھر اس جادو کی چھڑی سے سارے کام بن جائیں. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو زبان آئے گی، لکھنا تو لکھتے رہنے سے آئے گا، اور بولنا بولنے کی مشق سے آئے گا، پڑھنا برابر پڑھنے سے آئے گا. ان دونوں کے لیے سننا ضروری ہوگا. یہ سب سے اہم. جیسے آپ دیکھیں گے آپ کے گاؤں میں، گھر میں ایک بچہ ہے 6 سال 7 سال 8 سال اس کی عمر ہے، ابھی وہ حرف شناس ہیں صرف، بلکہ آپ اس سے پہلے کی بات کر لیں کہ ابھی حرف بھی وہ نہیں پہچانتے ہیں، لیکن ضرورت کی بات انہیں معلوم ہے. مہمان آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پانی چاہیے، آج ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہے نا، مرچی تیز ہے، کڑوا لگ رہا ہے. وہ ضرورت کی ساری بات وہ بچے کر لیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟
بالاستماع، سن کے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمی کیا ہے، ہم لوگ سنتے نہیں ہیں یا سننے کا موقع فراہم نہیں کرتے ہیں، اور اب تو سننا بہت آسان ہو گیا۔ ہم اساتذہ سے تو سن ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایسے چینل اور ایسے ویڈیوز سبسکرائب کر کے سلیکٹ کر کے اپنے اساتذہ کی مدد سے مدرسے کے نظام کی پاسداری کرتے ہوئے اگر روزانہ کچھ وقت بولنے اور پڑھنے کے ساتھ سننے کے خاص کر لیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز زبان رواں ہو جائے گی۔ سنے بغیر تو یہ مرحلہ کچا ہی رہے گا۔ تو کیف نتعلم میں سب سے پہلی تجویز ہماری یہ ہوگی کہ سننے کی بات ہونی چاہیے۔ بچے زبان سن کے سیکھتے ہیں، پڑھ کے نہیں سیکھتے۔ بچے زبان سن کے سیکھتے ہیں، رٹ کے نہیں سیکھتے۔ بچے زبان سن کے سیکھتے ہیں، اور وہ سننا کیسے ہوتا ہے؟ والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ۔ وہ پورا گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کو اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ زبان سنیں اور پھر اس کو بولے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، امی یہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ 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 اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ امی یہ قلم ہے؟ ہاں بیٹا قلم ہے۔ امی یہ قلم ہے؟ ہاں بیٹا قلم ہے۔ امی یہ قلم ہے؟ ہاں بیٹا قلم ہے۔ پہلے وہ سوال اٹھاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کتنا بکتا ہے، کتنا بولتا ہے، ارے بچہ ہے اس لیے بولتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بچہ ہے اس لیے بولتا ہے۔ قدرت کی طرف سے زبان سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے جسے وہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ ہے بول رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا میرے ساتھ ہو جائیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے بول رہا ہے۔ حالانکہ وہ بچہ ہے بول رہا ہے یہ بات نہیں ہے، بلکہ زبان سیکھنے کے مرحلے طے کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ سوال اٹھا رہا ہوتا ہے اور پھر خود سے سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اگر زبان سیکھنی ہے تو چل چل کے پوچھنا پڑے گا، میں ہذہ، میں ہذہ، میں ہذہ، میں ہذہ۔ آپ پوچھیے اپنے ساتھی سے، دو کی جوڑی بنا کے پوچھیے، کیا؟ میں ہذہ، میں ہذا، من ہذا۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھنا ہوگا آپ کو، پھر وہ نہیں بتا پائے گا تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے استاذ کی مدد لینی پڑے، لغت کی مدد لینی پڑے، کسی سینئر ساتھی کی مدد لینی پڑے۔ تو یہ جو کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ سننا اور بولنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو پہلا مرحلہ زبان کا جو ہوا وہ کیا ہوا؟ سننے کا ہوا۔ اب وہ سطح بڑھتی چلی جائے گی۔ شروع میں ابتدائی چیزیں سنے گا، پھر اور بڑی چیزیں اور بڑی چیزیں۔ کتابیں ہیں جیسے یہ منصورات ہے، اس سے پہلے قصص النبیین ہے۔ سننے کے جو مرحلے میں آسان سب جو ہیں، یہ ایک سوال ہے، هل هناك امکانیات وتسهیلات توفرها هذه المدرسة الإسلامية الواقعة في مدينة رامپور التاریخیة العریقہ؟ کیا یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ عربی زبان سننے سے آئے گی، تو کیا سننے کا امکان ہے یہاں؟ هل هناك امکانیات؟ بطور مدرس ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نعم هناك امکانیات، معکم اساتذکم، تمہارے ساتھ تمہارے اساتذہ ہیں، تم جاؤ گے بار بار ان کے پاس، ان میں سے جن کا موضوع عربی ہے، کچھ ہندی والے ہیں، کچھ میتھ والے ہوں گے، کچھ سائنس والے ہوں گے، کچھ انگلش والے ہوں گے، کچھ منطق والے ہوں گے، کچھ اردو زبان والے ہوں گے۔ ان میں سے جو عربی کے متخصص اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی خدمت، ایسا نہ ہو کہ میتھ والے کے پاس چلے جائیں، کہیں کہ ہم کو عربی سیکھنی ہے آپ سے، هل عندك کلمات تسمعها، هل هناك کلمات نسمعها، هل هناك کلمات نسمعها منك یا سید الکریم۔ اگر آپ یہ کہنے لگیں گے ان سے تو کہیں گے یا اللہ عجیب معاملہ ہے تمہارا، کیا کہہ رہے ہو، دعا سنا رہے ہو کیا؟ جب آپ یہ کہیں گے هل هناك کلمات عندك نسمعها یا سید الکریم، تو وہ کیا کہے گا آپ سے؟ دعا سنا رہے ہو کیا؟ تو یہ نہیں، جو اس زبان کو بول سکتا ہے، جن کے پاس یہ قابلیت موجود ہے، ان کی خدمت میں آپ حاضر ہوں، ان سے کہیں کہ آپ کچھ بولیے استاذ، ہم سننا چاہتے ہیں۔ کیا بولیں؟ آپ ان سے پوچھئے ما هذه، ما هذه، من انا، میں کون ہوں استاذ، آپ مجھے بتائیے۔ تو وہ بتائے گا انت ولد تعيش في مدينة لها تاريخ جميل مشرق، تو وہ آپ کو بتائے گا آپ ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں، لها تاریخ جمیل، اس کی خوبصورت تاریخ ہے، وہ مشرق، اور روشن بھی ہے، فانت، چنانچہ آپ، تمتاز، ممتاز ہیں، من بین اولئک التلامید والاولاد الذین یعیشون فی حیکم، ان لوگوں میں آپ بہت ممتاز ہیں جو آپ کے محلے میں ہیں، قد میزک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو
امتیاز عطا کیا ہے. کیسے؟ بأن اختارک، آپ کا انتخاب ہوا، لتکون طالبا فی مدرسۃ دینیۃ شرعیۃ تہتم بطلابها، تو جو اپنے مدرسے کے طلباء، تو وہ جب سنائیں گے آپ کو تو آپ کی زبان رواں ہو جائے گی. تو کیف نتعلم میں پہلا نمبر تو سننے کا ہے. دوسرا سننے کا ایک اور یہ کہ ویڈیوز کے ذریعے سے آپ سنیں. ایسے چینل سبسکرائب کر لیں استاذ کی مدد سے نظام میں رہ کے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ کے مولانا مسعود صاحب نے کہا تھا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز سنیں، اس کے لیے تو ملٹی میڈیا موبائل رکھنا پڑے گا، ہر جیب میں موبائل ہونا چاہیے، تو پھر بڑا فتنہ پھیل جائے گا. کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نظم کے خلاف ہو. جو انتظامیہ آپ کے لیے امور طے کرے وہ یقیناً آپ کے لیے ہمیں آپ کی خدمت میں لا کے اسٹینڈ کر دیا ہے، تو وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ایک نمبر تو سننے کا معاملہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ عبارت خوانی زیادہ سے زیادہ ہو، اور اتنی زیادہ ہو کہ آپ سنیں. کبھی کبھی یہ عبارت خوانی اپنے ساتھی کو سنائیں بھی، استاذ کو بھی سنائیں، اور بلکہ یاد کر لیں. حفظ النصوص والقراءات المتکررہ، بار بار جب آپ پڑھیں گے اور بار بار آپ یاد کر لیں گے تو وہ الفاظ آپ کی زبان میں، آپ کے دماغ میں کیا ہو جائیں گے؟ ڈھل جائیں گے، سیٹ ہو جائیں گے. ہم لوگ پڑھتے تھے جب، تو القراءۃ الراشدہ مکمل ہم سے حفظ کروائی گئی تھی. منصورات ہیں، اس کے تقریباً 15 سے 20 اسباق یاد کروا لیے گئے تھے. اور اشعار تو پوچھو نا، ٹھیک ہے، بیت بازی کرا کے، کبھی چھوٹے موٹے درجے کی سطح کے مقابلے منعقد کرا کے. تو یہ اشعار یاد کرنا، حفظ النصوص، یہ نص یاد کرنا. قرآن بھی یاد ہونا چاہیے، حدیثیں بھی یاد ہونی چاہیے، اسباق بھی یاد ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے اشعار بھی یاد ہونے چاہیے. چونکہ انہی سے تعبیرات نکلیں گی، دلیلیں نکلیں گی، اور اسی کی روشنی میں آپ کا قلم بھی چلے گا. تو زبان سیکھنے میں ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حفظ النصوص کا ہے. کس کا ہے؟ جو جس درجے میں ہے، چاہے اعدادیہ میں ہے، چاہے عربی اول میں ہے، یا پھر چہارم یا پنجم میں ہے، ہر درجے میں نصوص یاد کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ہم نصوص یاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. استعمال کیسے کریں گے؟ کتابۃ المذکرات الیومیۃ، روزنامچے کی جو ڈائری ہوتی ہے، اور لمبی لمبی نہیں، چھوٹی چھوٹی ڈائریاں، 5 لائن کی، 6 لائن کی، یا قصہ قصیرہ جو شارٹ سٹوریز ہوتی ہیں، وہ لکھنے سے ہم کو زبان آنے لگے گی. تو ایک تو سننا ہے، دوسرا بار بار عبارت خوانی، تیسرا نمبر حفظ النصوص یاد کرنا، اور روزانہ ایک وقت منتخب کرنا، تاکہ روزانہ ایک وقت منتخب کرنا 15 منٹ 20 منٹ کہ ہم اپنی طرف سے کچھ لکھیں گے انشاءاللہ. جو چھوٹے درجوں میں ہیں وہ جملے لکھیں. وہ کیا لکھیں؟ جملے لکھیں. جیسے امی ہیں، امی ربۃ البیت، کیا مطلب ہوا؟ میری والدہ کیا ہے؟ گھر چلاتی ہیں. اور کیا کرتی ہیں؟ اور کیا کرتی ہیں؟ تطبخ طعامنا، ہمارا کھانا پکاتی ہیں. وتغسل ثيابنا، ہمارے کپڑے دھو دیتی ہیں. وتكنس بيوتنا، اور ہمارے گھر کی صفائی بھی کرتی ہیں. فنحن نجلها نكرمها ونحبها حبا، چنانچہ ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ونكون، اور ہم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ عونا لها، ان کے لیے مددگار ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے 4 جملے کاپی میں لکھنا. آج امی پہ لکھ دیا، کبھی پھوپھی آتی ہیں، کبھی نانی آتی ہیں، یا اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو ٹہلنے کے لیے گئے تو کسی دکان کو موضوع بنایا، کسی دکان کو. ذهبت الى دکان بائعه خلیق یا جمیل الخلق طیب الحال. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے 3 لائن 4 لائن کے لکھنے کی عادت ڈالیں، اور اپنے اساتذہ سے اس کی اصلاح لیتے رہیں. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو صرف نحو صرف رٹنے سے زبان نہیں آئے گی. اس لیے کہ لوگوں نے برسوں رٹ کے دیکھ لیا، صرف ترجمے سے زبان بیٹھ کے درجے میں بیٹھ گئے. نصیحت ابراہیم، وكان ابراہیم یقول لوالده یا ابی لماذا تعبد هذه الاصنام ویا ابی لماذا تسجد لهذه الاصنام. پڑھ لیا، معنی یاد کر لیا، کاپی فٹ ہو گئی، اور ترجمہ بھی ہٹ ہو گیا. آپ نے سمجھا کہ زبان آ گئی. زبان اس سے نہیں آئے گی. اس کو تو پھر بولنا پڑے گا باقاعدہ. عشاء کے بعد جو آپ بولتے ہیں، جب تک وہ زبان عمل میں نہیں آئے گی تب تک زبان آپ کو آ نہیں سکتی. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں جو عالیہ اولیٰ میں ہیں، عربی پنجم میں، چہارم میں، یا پھر ثانویہ رابعہ میں، مطلب عربی سوم میں جو ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شارٹ سٹوریز، چھوٹے چھوٹے قصے لکھیں.
اس کے لیے آپ اس طرح کی کتابوں سے مدد لے سکتے ہیں، چنانچہ آپ کے درجے میں بھی موجود ہے۔ یہ اردو زبان کی دوسری کتاب ہے، چھوٹے قصوں کے لیے کتنی اچھی کتاب ہے یہ۔ ایک پیراگراف پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ نیلا آسمان، روشن سورج، اجلا چاند، جگمگاتے تارے کس نے بنائے؟ زمین پر ہوا، ہوا پر بادل، بادلوں میں بجلی اور بجلی میں کڑک کس نے بنائے؟ میہ کی پھوار، اولوں کی بوچھار اور برف کے انبار کس نے برسائے؟ دھواں دھار کوہرا، بھینی بھینی اوس اور سفید پالا کس نے جمایا؟ جو طلبہ عربی دوم میں ہیں وہ اس کی عربی بنا سکتے ہیں، جو سوم میں ہیں وہ بھی اس کی عربی بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں موصوف صفت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ موصوف صفت کس درجے میں پڑھائی ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ موصوف صفت کی بحث کون کون پڑھ چکا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جو لوگ موصوف صفت پڑھ چکے ہیں۔ موصوف صفت یہ کون سا درجہ ہے؟ اور یہ اول، اور باقی پیچھے جو ہیں وہ اعدادیہ۔ سب اعدادیہ والے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ سب اعدادیہ؟ اچھا، ابھی نیا داخلہ ہوا اعدادیہ میں؟ ٹھیک ہے، ابھی تو تم لوگوں کا چل رہا ہوگا اس میں اشارہ وغیرہ ہے نا، مفرد الفاظ سب چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 3 مہینے 4 مہینے کے بعد وہ بھی اس کی عربی بنا سکتے ہیں، کیونکہ موصوف صفت کی بحث ہے۔ نیلا آسمان کیا عربی ہوگی؟ السماء الزرقاء، روشن سورج، الشمس المشرقۃ، اجلا چاند، القمر المنیر، الابیض، جگمگاتے تارے، النجوم اللوامع یا لامعۃ یا المتلألئۃ، کیا؟ المتلألئۃ کس نے بنائے؟ من خلقها۔ تو اب من خلق هذه السماء الزرقاء والشمس المشرقة واجلا چاند والقمر المنیر الابیض اور جگمگاتے تارے، وهذه النجوم المتلألئة کس نے بنائے؟ تو یہ تو کچھ مشکل تو نہیں ہے۔ یہ کتنے لوگ بنا سکتے ہیں اس کی عربی؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں، 4 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ لوگ بھی بنا سکتے ہیں۔ ورڈ اسٹاک کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو پتلی پتلی کتابیں آپ کے درجے میں ہیں، آپ ان سے مدد لے کر عربی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے سوال اٹھایا، حل هناك امکانیات، کیا اس کا موقع ہے یہاں؟ وتسہیلات، اس کی سہولتیں ہیں یہاں؟ توفرها هذه المدرسة الاسلامیہ، رامپور کے اس تاریخی شہر میں آباد یہ دینی مدرسہ اس کا موقع فراہم کرتا ہے؟ یقیناً کرتا ہے۔ یہ کتاب آپ کے درجے میں موجود ہے، یہ کتاب آپ کے درجے میں موجود ہے، اساتذہ آپ کے پاس موجود ہیں، کھانے پینے رہنے کے اسباب بھی میسر ہیں۔ اگر آپ ویڈیو سننا چاہیں اور ناظم صاحب سے اس کے لیے ملاقات کریں اور بات کریں، کہیں کہ مولانا مسعود عالم صاحب ندوی تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ زبان سیکھنے میں سننے کا عمل سب سے 1 نمبر ہے، لہٰذا ہم تو زبان سننا چاہتے ہیں۔ ہفتے میں کوئی 1 دن یہاں باقاعدہ پروجیکٹر لگا ہوا ہے، پروجیکٹر لگا کے ایک دن ویڈیو سنائی جائے، کیسے عرب بولتے ہیں، عرب بچے بولتے ہیں۔ ایسے چینل سبسکرائب کروائے جا سکتے ہیں جہاں وہ چہک چہک کر بولتے ہوئے بچے آپ کو دکھیں گے، اور عشاء کے بعد پھر آپ کی چہک میں ایک مٹھاس، ایک حلاوت پیدا ہو جائے گی، اس کے بغیر تو مسئلہ رہے گا۔ تو آپ جب درخواست کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا اور ہوتا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی سال کی شروعات ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ جی اچھا، تو یہ جی تو تو ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہناک تسہیلات، عربی اشعار کے لیے بیت بازی میں زبردست حصہ لیں۔ جب بھی یہاں پر تقریر کا مقابلہ ہو، الخطابۃ العربیہ، اس کے مقابلے ہوں، تو آپ کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جائے۔ تطلعون علی اقدامکم، آپ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ میں بھی حصہ لوں گا۔ دیکھنے میں وہ رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت آپ تعبیرات، الفاظ، مفردات سب کو حل کر کے زبان میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب موقع آئے گا تو وہ سب خادمانہ، غلامانہ آپ کی عزت افزائی کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے، تو اس میں ضرور حصہ لیں۔ اسی طریقے سے انشاء کا جو گھنٹہ ہے آپ کا ہر درجے میں ہے، کس درجے میں ہے؟ رابعہ میں ہے، مطلب عربی اول میں ہے، چہارم پنجم میں ہے، چہارم میں ہے۔ تو یہ والا جو پیریڈ ہے اس میں بھی آپ اچھے سے دلچسپی لیں تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اب یہ منصورات کتاب ہے، امکانیات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ سبق ہے عمر فی الحکم،
صفحہ نمبر 33 پہ شروع میں لما ثقل ابو بکر واراد الناس منه ان يستخلف فاستخلف عمر فقال الناس له استخلفت علينا فظا غليظا. اب یہ پورا سبق استاذ معنی لکھائیں گے، آپ سے عبارت خوانی کروائیں گے، ترجمہ بھی وہ کروائیں گے، آپ سے سنیں گے بھی، یہ ہو جائے گا. آپ سے کہہ بھی دیں گے اس خطبے کو یاد کر لینا، کوئی دلچسپی سے یاد کر کے سنا دے گا، کوئی 4-5 دن لگا کے ٹہلا کے اگلا سبق استاذ کب تک رکے گا، چلو آگے چلو تم یاد کر لینا بیٹا، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. لیکن اس سبق میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، مفردات بھی ہیں، تعبیرات بھی ہیں، یاد کر لیں. پھر اس کے بعد یہاں پر حضرت عمر کا خطبہ ہے. آپ اس انداز سے کسی دن سوچیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کا ہو رہا ہے، ہم بھی ایک خطبہ تیار کرتے ہیں، مطلب خطبے سے آپ کا دماغ کھلے اور آپ ایک چھوٹا سا خطبہ تیار کریں اور کسی ستون میں کسی کھمبے کے پاس کھڑے ہو جائیں اور سمجھیں کہ 1 لاکھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں عربی کا خطیب ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد یہی کرتے تھے، کلکتے میں رہتے تھے اور یاد کر لیتے تھے حدیثیں، دعائیں اور سب، اور بغل میں ایک پارک تھا وہاں چلے جاتے تھے اور ان کا خادم ان کے ساتھ میں ہوتا تھا. ان کے والد صاحب بڑے عالم تھے، پڑھاتے لکھاتے تھے، ٹہلانے لے جاتے تھے. ان سے کہتے تھے آپ یہاں رہیے، میں اندر میں ذرا کچھ یاد کرتا ہوں، کچھ سناتا ہوں. پیڑوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایتھا الاشجار، اے درختوں، الا تخافون اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تو اب پیڑوں کو نصیحت ہو رہی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ هذه الاشجار کالرجال، لوگ ہیں یہ سب، اور اس کے سامنے خطاب کرتے تھے. تو اس سے آپ کی صلاحیت نکھرتی ہے. اس میں دیکھیں گے ہر سبق کے شروع میں تقریباً کسی نہ کسی شخصیت کا تعارف ہے، ہر سبق کے شروع میں. تو اس تعارف کو رٹ لیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر ہے امام بخاری کا تعارف ہے. الامام البخاری هو ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم المعروف بالبخاری، شیخ الحافظ وامام المحدثین في اہل زمانه والفائق على سائر اقرانه، الہمہ اللہ حفظ الحدیث وهو في الكتاب. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث کی بات ان کے دل میں ڈال دی تھی، وهو في الكتاب، ابھی وہ مکتب میں ہی تھے. اگر آپ دیکھیں گے ارتحل وتجول في البلاد لطلب الحديث حتى حظي بالقسط الوافر منه، انہوں نے سفر کیا، ملکوں گئے فلاں. اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے کسی استاذ کے بارے میں لکھیے. الاستاذ محمد انصار ولد في قرية فلان في مدينة رامپور، ٹھیک ہے، وكان يتقن اللغة الأردية وهو في الكتاب، ثم ارتحل وذهب إلى دار العلوم لديوبند حيث نال علما وافرا من علوم الشريعة والعربية، ثم عاد إلى بلده فأقام هذه المدرسة الكبيرة. تو یہ مطلب کاپی کرنا، محاکیاً الاسلوب، اس سے آپ کو عربی آئے گی اور اس کا امکان یہاں موجود ہے آپ کی کتاب میں. اگر کوئی شخص القراءۃ الواضحہ پڑھتا ہے اس کے پاس بھی موجود ہے. تو آپ کے درس میں اتنا کچھ موجود ہے کہ اگر آپ ایکسٹرا تھوڑی سی محنت کر لیں تو اس سے آپ کو زبان آ جائے گی. اب اس پر ہم ایک بات آگے آپ سے کرنے جا رہے ہیں. ایک کام تو کیا ہے کہ جو استاد سبق پڑھائیں وہ یاد کرنا اور ان کا کام پورا کرنا، وہ تو پہلا نمبر ہے. لیکن ایکسٹرا سرگرمی ضروری ہے. وہ جو آپ عشاء کے بعد کرتے ہیں، وہ جو بزم ہوتی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ جو آپ کسی دن ٹہلنے چلے جاتے ہیں، سامان خریدنے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آنے کے بعد جو آپ قلم ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر لکھنا شروع کرتے ہیں، وہ 1 صفحہ، وہ 5 لائن، وہ 5 سطریں، وہ 3 جملے، وہ اصل میں آپ کا سرمایہ ہے. اس میں اگر پابندی ہو جائے گی تو آپ کو زبان آور بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. لیکن اگر آپ صرف درسیات میں رہ گئے، درجے میں رہ گئے، تو یاد رکھیے گا ایک مولانا صاحب ایک ڈگری ہولڈر بن کے کچھ علم کی خدمت تو کر پائیں گے، لیکن وہ تفوق، وہ امتیاز، وہ کمال جس کے ذریعے سے آپ دنیا کو کچھ دے سکیں وہ آپ میں پیدا لن یکون، کیا ہرگز وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے. کلا واللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا سرگرمیوں پر استاذ کی نگرانی میں، استاذ سے جڑ کر جب آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ کے علم میں ترقی ہوگی. اور یاد رکھیے گا اس کے لیے تو تھکنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. چونکہ نصاب میں ہی اتنا کام ہے کہ وہ وقت چاہتا ہے. مزید آپ نے ایکسٹرا سرگرمی النشاطات الخارجیہ المساعدۃ لفہم النشاطات الدراسیہ، اس میں آپ نے توجہ کی تو اب آپ کے پاس وقت کہاں ہے. لیکن پھر بھی آپ وقت کی تنظیم کر لیں گے تو آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، ورزش کا ٹائم بھی مل جائے گا، آپ کے کپڑے بھی صاف ہوں گے، اساتذہ بھی خوش ہوں گے، اور روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کریں گے تو آپ کو زبان بھی آ چکی ہوگی. اور جب آپ کو اتنی قربانی چند سال دینے کے بعد وہ مقام، وہ عظمت، وہ رتبہ ملنے والا ہے تو پھر اس میں کیا بات ہے، کیا حرج ہے. ایک شعر مجھے عربی کا یاد آتا ہے کہ قد هيئوك لامر لو فطنت له
پڑھیے میرے ساتھ آپ بھی. قد ہیئوک لامر لو فطنت له، قد ہیئوک لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الحمل. ہیئ یہیئ تہیئۃ معنی تیار کرنا. قد ہیئوک بے شک قوم نے آپ کو تیار کیا ہے. لامر، ہاں لامر جب نکرہ ہوتا ہے نا کوئی کلمہ تو اس میں انتشار کے ساتھ فخامت بھی ہوتی ہے، مطلب اس میں جلالت معابی ہوتی ہے. لامر یعنی لامر عظیم جلیل. قد ہیئوک لامر، آپ کو لوگوں نے تیار کیا ہے کار عظیم کے لیے، عظیم خدمت کے لیے. لو فطنت له، کاش کہ تم اس کو سمجھ جاؤ، تاڑ لو، ہے نا، کہ قوم، تمہارے اساتذہ، تمہارے گھر کے لوگ اور ہم جیسے لوگ آپ سے کیا امیدیں رکھے ہوئے ہیں. آگے فربأ بنفسک، تو پھر تو تم اپنے آپ کو لے کے اٹھ جاؤ گے اس بات سے ان ترعى مع الحمل، کہ غافل لوگوں کے ساتھ تم رہ سکو اور جانوروں کی طرح تم بھی کچھ چر کے چلے جاؤ. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری شان بالکل الگ ہوگی. تو یہ شعر یاد کریے گا اور یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ میرے لیے یہ شعر ہے. قد ہیئوک لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الحمل. اب آتے ہیں عربی زبان ہم کیوں سیکھیں؟ کیونکہ یہ قرآن، سنت، شریعت اور پورے اسلامی تاریخ اور ورثے کی زبان ہے. پوری 1400 سالہ اور کئی ہزار سالہ وراثت اس میں جمع ہے. یہ دنیا کی سب سے زیادہ رچ، سب سے زیادہ ٹاپ کی لینگویج ہے. اس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی زبان نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگی. دوسری بات کیا ہے؟ جب کبھی مسلمان جمع ہوں گے عالمی قیادت کے لیے، علم کے لیے، تحقیق کے لیے، بحث کے لیے، تو رابطے کی سب سے ایک نمبر کی زبان اگر ہوگی تو وہ یہی عربی زبان ہوگی. اور اس وقت ہم اسی وقت کام آئیں گے جب کہ ہماری زبان میں عربی ہوگی اور ہمارے قلم میں عربی ہوگی اور ہماری فکر میں عربی ہوگی. اب اگلا سوال جو ہم نے اٹھایا تھا، کیف نتعلم، کیسے سیکھیں؟ تو نتعلم بالاستماع، سننے سے سیکھیں گے. اور کیسے؟ وبالقراءة المتكررة، بار بار پڑھنے سے سیکھیں گے. وبحفظ النصوص العربية من القرآن والسنة والشعر العربي والنصوص العربية المختارة التي هي مبعثرة في كتبنا الدراسية وفي الكتب والمجلات والصحف التي يشير إليها اساتذتكم الاجلاء. مختلف جگہوں میں ہیں جو تمہارے اساتذہ بتائیں گے، تو ان نصوص کو یاد کرنے سے. پھر اس کے بعد کیسے؟ جو جس درجے میں ہے اپنے درجے کے حساب سے کچھ نہ کچھ عربی جملے لکھتا رہے گا. اور چھوٹے چھوٹے قصے، شارٹ اسٹوریز، میں نے کتاب بھی اسی لیے دکھا دی کہ اسٹوری کیسے لکھیں. اس سوال کا جواب آپ اردو میں جب پڑھنے لگیں گے تو اسی طریقے سے عربی میں بھی موجود ہیں. تو ایسی کتابیں پڑھنی ہوں گی، اردو میں بھی موجود ہے درس میں، اور عربی میں بھی موجود ہیں، درس میں بھی موجود ہیں، خارج درس میں بھی موجود ہیں. جیسے عطیہ ابرشی کی کتاب ہے القصص الادبیہ، پڑھی ہے، دیکھی ہے؟ القصص الادبیہ عطیہ الابرشی کی ہے. اگر آپ 5-5 10-10 لائنیں بھی پڑھتے رہیں گے تو اچھی خاصی ہو جائے گی. کتاب مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کی کتابیں آپ نے 25 صفحے پڑھ لیا، آپ نے دیکھ لیا قصہ کیسے لکھا جاتا ہے، کہانی کیسے لکھی جاتی ہے، مفردات کہاں سے لائے جاتے ہیں. ایک کتاب اور بھی ہے صور من حیات الصحابہ، صور من حیات الصحابہ. یہ کتاب کورس میں بھی الگ الگ جگہوں پہ ہے اور الگ سے مطالعے میں بھی ہو سکتی ہے. اس سے ایمان بھی تازہ ہوگا، کام کے طریقے بھی معلوم ہوں گے، کیونکہ وہ صور من حیات الصحابہ ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کے مجاہدانہ نقوش، عالمانہ نقوش، مفتیانہ جلوے، اس کے علاوہ جفا کشی، صبر، عزیمت، قوت، کردار، یہ سارے جلوے بکھیر دیے ہیں مصنف نے. ایک طالب علم، ایک مومن جب پڑھتا ہے اس کو تو بے چین ہو جاتا ہے، ایک آگ سی بدن میں لگ جاتی ہے. وہ آگ نہیں جو جلا دے، وہ آگ جو روشن کر دے، کندن بنا دے، وہ آگ بدن میں لگ جاتی ہے. تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں ہم آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں. اور یہ آپ اپنے اساتذہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ہم ہی جانتے ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، رہنے دو. القصص الادبیہ عطیہ ابرشی کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کامل کیلانی کی پوری سیریز ہے، پتلی پتلی کتابیں ہیں، الگ سے آپ اس کو رہنے دیں. صور من حیات الصحابہ ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ جودت السحار کے سلسلے ہیں پتلے پتلے، وہ بھی جلدی سے کتاب مکمل ہو جائے گی. تو یہ کچھ کتابیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو خارج درس آپ اگر پڑھنے لگیں گے، اردو کی پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا فوراً. ابھی کہانی ہم نے آپ کو سنائی
اسماعیل میرٹھی صاحب کے اس کی کتاب سے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں, ان کو بھی سامنے رکھ کے آپ جملے بنا سکتے ہیں اور اپنی ڈائریاں لکھ سکتے ہیں. جو بھی لکھیں اپنے استاذ کو ضرور دکھانے کی کوشش کریں. 10 صفحے لکھیں تو 1 صفحہ ضرور دکھائیں. اگر وقت ملے ان کے پاس ہو تو ہر صفحہ ان کی خدمت میں پہنچ کے دکھائیں. تو یہ وہ ذرائع اور وسائل ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو کامیابی ملے گی. 15-20 منٹ کا وقت تھا, شاید میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا, اور ہمیں چونکہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سفر پہ بھی آگے بڑھنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی درس میں شریک ہونا ہے, آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں. تو ایک بار ذرا ہم کو بتا دیجئے کیف نتعلم, کیسے سیکھیں میں ہم نے پہلا نمبر کیا کہا تھا؟ الاستماع. کیا کہا تھا؟ ہاں زور سے بولیے. ہاں دیکھیے یہ ایک بہت لطیف سی غلطی تھی جو ہو گئی. آپ کو استاذ نے بتایا ہوگا, ضرور بتایا ہوگا کہ حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے نا, وہ رہتا نہیں ہے. اگر ہم یہ بول رہے ہیں بالاستماع, کیا بول رہے ہیں؟ بالاستماع, تو حمزہ تو نہیں گرا, تو کیا بولنا چاہیے؟ باستماع. تو لام کہاں گیا؟ حمزہ ہی نہ گرانا ہے, لام کیوں گرایا؟ بالاستماع. کیا؟ بالاستماع. ٹھیک ہے, کیسے بولیں گے؟ بالاستماع, بالاحتساب. بئس الاسم الفسوق یا بئس الاسم الفسوق؟ کوئی نہیں بولتا ہے نا بئس الاسم الفسوق, اسم نہیں بولتا ہے, کیونکہ اسم کا حمزہ وصلی ہے, اس لیے کیا بولتا ہے؟ بئس الاسم. کیا بولتے ہیں؟ بئس الاسم. تو بئس الاسم الفسوق. ویسے ہی کیا بولیں گے؟ بالاحتساب. کیا بولیں گے؟ بالاحتساب. تو کیا بالاکرام بولیں گے کیا؟ نہیں, بالاکرام, کیونکہ باب افعال کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. تو وہاں کیسے بولیں گے؟ بالاکرام. تو وہاں بلک نہیں بولیں گے, بالاک بولیں گے. تو خیر ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ. تو زبان تو سننے سے, اب آپ نے سنا بالاحتساب, بالاتفاق. کیا؟ ہاں اردو میں نہ بول دیجیے گا بالاتفاق, لوگ کہیں گے کیا ہوا یہ, کہاں سے آیا ہے. تو وہاں تو بالاتفاق ہی بولیں گے, یہاں پہ لیکن بالاتفاق بولیں گے. تو عبارت خوانی جب آپ استاذ کے سامنے کریں گے, ایسے بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا, جیسے عربی میں میرا تعارف کرایا, ایک جگہ گئے تو انہوں نے کہا نرحب فی هذا المجلس العلمی, فی هذا المجلس العلمی, علمی مطلب تشدد کے ساتھ بولنا چاہیے نا, تشدید ہے اس میں. تو بول دیا بهذا المجلس العلمی, علمی بول دیا, علمی. تو علمی نہیں, علمی. الاستاذ مسعود عالم الندوی. کیا؟ الندوی. تو یہ تو بولنا پڑے گا الندوی. اگر بہت تشدد کے ساتھ نہیں تو کم سے کم یا پہ ایک حرکت, ایک اہتزاز. کیا؟ ایک اہتزاز تو ضروری ہے نا, تبھی تو اس تشدید کے تشدد کا حق کسی طرح سے ہم ادا کر پائیں گے. اب بول دیا الاستاذ مسعود عالم الندوی, الندوی وی بول دیا خالی, تو نہیں ہوا نا وہ تو الندوی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو سننے سے ہوگا. ابراز و مواضع الجمال, اس کو ہائی لائٹ کر کے بتانے سے ہوگا. بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا جب ہم نے کہا بئس الاسم الفسوق, تو آپ فوراً ہاں یہ تو ٹھیک ہے, ویسے ہی یہ بھی ٹھیک ہے بالاستماع. تو یہ سب چیزیں ہیں, آپ لکھیے, سنائیے, پڑھیے, سمجھیے. چھٹیوں میں بھی جہاں عربی سکھائی جاتی ہو وہاں کے لیے وقت فارغ کریے. اور آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پڑھیں, دارالعلوم دیوبند جائیں, ندوۃ العلماء جائیں, جامعہ ازہر جائیں, اور یہ سمجھ کر آئیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس علم کی خدمت کریں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کریں گے. اور خاص بات یہ ہے کہ زبانوں کی حفاظت حکومتیں نہیں کرتی, زبانوں کی حفاظت تو ولولہ انگیز ادارے کرتے ہیں, افراد کرتے ہیں, ہے نا. ہندوستان میں عربی زبان ہر یونیورسٹی میں موجود, ہر ادارے میں موجود. یہ صحیح ہے کہ حکومتوں نے منظوری دی ہے, لیکن اس کا اپنا جو علمی وقار ہے, اس کے لیے جو افراد وقف ہیں, ان کی وجہ سے زبان کی حفاظت ہو رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ میں سے ایسے لوگ تیار ہوں گے انشاءاللہ, جو نور عالم خلیل امینی, مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی, اور اسی طریقے سے اور دیگر جو مشاہیر ہیں جنہوں نے اس میدان میں یہاں رہ کے بڑا کام کیا ہے, علامہ عبدالعزیز المیمنی, اور ہم لوگ بھی اسی راستے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ندوۃ العلماء سے پڑھنے کے بعد
مصر بھی گئے، ترکی بھی گئے، وہاں کے مشاہیر اساتذہ کی خدمت میں حاضری بھی دی اور وہاں پر لیکچرز اور محاضرات بھی ہوئے، ترکی زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے۔ تو یہ سب آپ ہی کی طرح بیٹھ کر ہم لوگ بھی اسی طرح سنتے تھے اپنے اساتذہ کو، اور ایک ولولہ، ایک شوق، ایک وجد انگیز حالات تھے، اور ان کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو سکا کہ آج آپ کی خدمت میں عربی زبان پر ہم چند باتیں رکھ پا رہے ہیں۔ اخیر میں ہم اس پر اختتام کرتے ہیں کہ آپ کے اس ادارے میں امکانات موجود ہیں، سہولتیں موجود ہیں، آپ کے طلب کی وجہ سے اگلے دنوں میں اس میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کے ناظم صاحب، آپ کے اساتذہ اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کی محنت اور آپ کے اندر اخذ کا مادہ زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز وسائل میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور عربی زبان سے ایک فائدہ آپ کو قرآن سمجھنے، اس کی جمالیات میں ہوگا۔ ایک صورت ہم سناتے ہیں آپ کو، اس کے بعد ختم کریں گے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ آگے تو یہاں پر عادیات گھوڑے کو کہتے ہیں نا، دوڑنے والے گھوڑے۔ عدا یعدو عدون مانے دوڑنا، تیز تیز سرپٹ بھاگنا۔ والعادیات ضبحا، ضبح کہتے ہیں نتنوں سے آواز نکلتی ہے جب گھوڑے دوڑتے ہیں نا، ہانپتے ہیں گھوڑے۔ والعادیات ضبحا، آگے فالموریات قدحا، دوڑنے کی اگلی شکل یہ بتائی گئی، وہ اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے ٹاپوں کی رگڑ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اورا یوری ایران مانے آگ پیدا کر دینا ٹاپوں کی رگڑ سے۔ فالموریات قدحا، آگے فالمغیرات صبحا، بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں، صبح تڑکے ہی جا کے حملہ آور ہو جاتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی۔ آگے ہاں، اس میں ایسی شدت، ایسی ولولہ انگیزی ہے نا، ایسا جنگی جنون ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹاپوں کی رگڑ اور دوڑ سے کیا غبار اڑا دیتے ہیں، دھول ہی دھول۔ آگے فوسطن به جمعا، بے خوف ہو کر وہ جا کے جتھے میں گھس جاتے ہیں اور پرواہ بھی اپنی جان کی نہیں کرتے۔ گھوڑے کی ان 5 صفات کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے۔ ایک عربی شاعر ہے، اس کا نام ہے امرؤ القیس، اس نے بھی گھوڑے کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السیل من علی۔ مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السیل من علی۔ اب وہ عرب جو ہے اس پر بہت پریشان ہوتے تھے، میرا شاعر دیکھے کتنا بڑا شاعر ہے، گھوڑے کی ایسی صفت بیان کی اور ایسی صفت بیان کی، ایسی صفت بیان کی۔ قرآن تو عربی زبان کو چیلنج بھی کرتا ہے، اور اس کی عربیت سب سے زبردست ہے۔ اس کے سامنے کسی فصیح کی فصاحت، کسی بلیغ کی بلاغت، کسی زبانداں اور سخنور کی سخنوری اور زباندانی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن ہم کیسے ثابت کر پائیں گے کہ ان کی زباندانی کی قرآن کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے؟ ہم تو ثابت نہیں کر پائیں گے اگر علم نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھو تمہارا شاعر گھوڑے کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ مکرن، پلٹ کے حملہ آور ہونے والا ہے، مفرن، پینترا بدل کے میدان سے بھاگنے والا ہے، اتنا زبردست ہے، مقبل، آگے بڑھتا ہے، اور پھر موقع دیکھ کے مدبر، پیچھے ہٹ جاتا ہے، معن، یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے؟ ایک ساتھ کرتا ہے نا۔ کتنا تیز رفتار، برق رفتار، کتنا ذہین زیرک گھوڑا ہے کہ مکرن مفرن مقبل مدبر معن، 4 کام ایک ساتھ کرتا ہے۔ آگے کہا اس میں اتنی تیزی ہوتی ہے کجلمود صخرن، کہ جیسے چٹان ہے وہ، حطه السیل من علی، سیلاب نے اسے اوپر سے لڑکا دیا ہے اور وہ بس چلتا چلا آ رہا ہے، اتنی تیزی اس کے اندر ہے۔ قرآن شریف کا طالب علم کہتا ہے مانا کہ تمہارا شاعر بہت اچھا ہے امرؤ القیس، اور اس نے گھوڑے کی بڑی اچھی وصف نگاری کی ہے اور اس کی صفات کو جمع کر دیا ہے۔ آدمی انگشت بدندہ ہے، عقل اس کی حیران ہے کہ واقعی گھوڑا کتنا زبردست ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، مبالغہ ایسا ہے اس میں، جھوٹ ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھوڑا ایک وقت میں اقبال بھی کرے اور ادبار بھی کرے، کر بھی ہو اور فر بھی ہو؟ اور یہ تو بیکار ہو گیا نا، کہ جیسے چٹان کو لڑکا دیا سیلاب نے تو وہ ایک رخ پہ آ گیا، تو وہ تو ایک ہی طرف سے چلا آ رہا ہے، تو یہ تو کوئی تعریف بھی نہیں ہوئی۔ سیلاب کے دھکے سے جو چٹان لڑکے گا تو کہاں جائے گا؟ چلتے چلتے نیچے ہی کو تو چلا جائے گا، کہاں سے پلٹ کے اوپر جائے گا؟ تمہارا شاعر کمزور ہے، مانا کہ امرؤ القیس ہے، مانا کہ امرؤ القیس ہے۔ اور قرآن دکھاتے ہیں کہ وہاں گھوڑے کی صفت کیسے بیان کی جا رہی ہے، تو کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سر پر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور اس وقت ان کے نتنوں سے آواز نکلتی، سچ۔ اور آگے فالموریات قدحا، وہ ایسے دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں کی رگڑ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے، سچ۔
اور آگے صبح تڑکے جا کے دشمن پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور حملہ آوری کا عالم یہ ہے کہ وہ گھوڑے کیا غبار اڑا دیتے ہیں اور دشمن کے جتھوں میں گھس جاتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو گھوڑے کی صفت بیان کی جا رہی ہے سچائی بھی ہے، اور واقعی میں گھوڑے کا کمال بھی یہی ہے، آتا ہے کہ اس میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ اگر وہ سوار کو لے کے جائے اور دشمن شدید صورتحال میں اس پر حملہ آور ہو، اس سے خون بہہ رہے ہوں، ہنہنا رہے ہوں، تب بھی وہ دشمن کی پرواہ نہیں کرتے، بہر صورت اپنے مالک کے وفادار رہتے ہیں۔ ان 5 صفات میں اس کے مالک کے ساتھ جو ثانی پانی دانہ دیتا ہے اس کی وفاداری کا بھی تذکرہ ہے، چونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، جبکہ اللہ نے آنکھیں دی، سر دیے، دماغ، ساری چیزیں دی، زمین مسخر کر دیا، آسمان اور فضا کو مسخر کر دیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور گھوڑے کو دیکھو بھاگا جا رہا ہے، ٹاپوں سے آگ پیدا کر رہا ہے، دشمن کو نپٹائے دے رہا ہے، کیا زبردست جلوے ہیں اس کے۔ تو اب یہ بتاؤ تمہارے شاعر کی جو وصف نگاری ہے اس کی فصاحت کا کیا حال ہے، قرآن کی فصاحت کا کیا حال ہے، تمہاری بلاغت میں جھوٹ ہے، یہاں صداقت جلوہ گر ہے، یہ سب ہم کیسے بتا پائیں گے، کیسے بتا پائیں گے؟ عندما كنا متعمقين عندما كنا نكون متعمقين في هذه اللغة العربية، جب ہم اس زبان میں گہرائی کے ساتھ تہوں تک اترے ہوئے ہوں گے، ان کا بھی سرمایہ سامنے ہوگا، اللہ کا جلال اور یہاں کی فصاحت اور بلاغت بھی سامنے ہوگی، اور یہ سب نصوص بھی ہم کو یاد ہوں گے، تبھی تو کمپیئر کر پائیں گے۔ تو عرب شاعری بھی یاد تھی ہم کو، مکر مفر مقبل مدبر معا، اور سورہ عادیات بھی یاد ہے، والعادیات ضبحا، اور ذبح کے معنی بھی معلوم ہے، اور قدح کے بھی، اور صبح کے بھی، اور جمع کے بھی، تب ہم آپ کے سامنے بیان کر پا رہے ہیں۔ یہ سب درجوں میں بیٹھ کے ہوا ہے، مدرسے کے کیمپس میں رہ کے ہوا ہے، نظام کی پابندی کر کے ہوا ہے، اساتذہ کی فرما برداری کر کے ہوا ہے، الگ سے پڑھ کے ہوا ہے، سن کے ہوا ہے۔ یہ سب آپ بھی کریے، آپ ہم سے بہت فائق ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کا جو دور ہے وہ زیادہ ترقی کا دور ہے، زیادہ مواقع کا دور ہے، زیادہ امکانات اور وسائل کا دور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سوالات سنیں گے، پوچھیے جو کچھ پوچھنا ہے۔ کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے؟